جائے چین دنیا میں ملے شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے چین دنیا میں ملے کیسے دل لیے حاضر ہے در دولت پر کیسے دل لیے حاضر ہے در دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے چین دنیا میں ملے بولی زینب اٹھو امداد دیکھو آؤ عباس ذبح ہوتا ہے میرا بھائی بچاؤ عباس بولی زینب اٹھو امداد سر تو ہے شاہ کا اب سجدے خالق میں جھکا ہاتھ سے شمر کے خنجر تو چھڑاؤ آگ خیموں میں لگانے چلے آئے ہیں عدو خشم ہے عابد بیمار جگاؤ سات غربات میں یتیموں کا نام چھوڑو بھیا میں بلاتی ہوں میرے پاس سے تو آؤ عباس
رسن باندھتا ہے شمر شخی میرے بازو میں رسن باندھتا ہے شمر شخی اس اذیہ سے بہن کو تو بچاؤ آبا جو رضا حضرت زہرا کی تھی میرے سر پر وہ ردا شمر نے چھینی ہے دلاؤ آبا اب سکینہ پا یتیمی کا ستم ٹوٹ گیا اب ترس کھا ہو کلیجے سے لگاؤ آبا لاش بے سر سے ہے لپٹی ہوئی ننھی بچی لاش بے سر سے ہے لپٹی ہوئی ننھی بچی آؤ نادان سکینہ کو چھڑاؤ آبا کرنے آئی ہوں سفارش میں ہے در کی اپنے قدموں میں لحد اسی کو دلاؤ آبا بولی زینب اٹھو امداد دیکھو آؤ آبا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے گا پیمبر سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے گا پیمبر زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ کمر
غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علمبردار بھائی تھا باز علمبردار خیر بھائی تھا باز لبے دریا علمبردار بھی کام آ گیا خر بس اب اللہ حضرت زینب کی چادر بس اب اللہ حضرت زینب کی چادر تیری غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر کا مجھے مطلب جب ابن ابو تراب بروئے زمیں گرا بے دست ہو کے خاک پاؤں میں جبیں گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شے کہیں گرا چلائے فاطمہ کے میرا ناز گرا چلائے فاطمہ کے میرا ناز گرا کٹتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا مٹتا ہے اب نشان علی کے نشان کا مٹتا ہے اب نشان علی کے نشان کا سنتے ہی صدا کے شہنشاہ بیروبار دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھا لیا بازویں پسر چلا دے دے گالی اکبر چلے گرا چلا دے دے گالی اکبر چلے گرا مجمع ہٹاؤ فوجے ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے اکبر اجڑ گیا میرا گھر مصیبت اکبر اجڑ گیا میرا گھر مصیبت سیدھی نہ ہو گیا اب یہ کمر مصیبت سیدھی نہ ہو گیا اب یہ کمر مصیبت ہے آج تازہ پدروا مصیبت کاٹا گیا چرے جگروا مصیبت کاٹا گیا چرے جگروا مصیبت پرسا تو دوں نجف کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو اکبر جو لائے حسین کو عباس جہاں بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شعر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو تو کو غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاز کے جب پہلو میں لاز کے جب ایک بار غصے
چوکے عباس ذیوقار اور چاکنی میں آنکھوں کو کھولا بالزار پوچھا کدھر ہو اے میرے آقا نامدار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار صدمے ہے چاکنی کے فضوء جدائی کے بھائی کا دا کچھ کوئی دل سے بھائی کے بھائی کا دا کچھ کوئی دل سے بھائی کے ہے کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک یہ ہے تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے قیام جس جا پڑا ہو قبر کا جس جا پڑا ہو قبر کا سر کے نقان آزاد امام دلیر کا مسکن رہے ترائی میں مسکن رہے ترائی میں اور دوسری عرض ہے شاہ نیکوں شہزادی عمل چلے نکلے شہزادی عمل چلے نکلے دیکھنا کے بالی سکینہ میرا لہو اور ایک مرتے مرتے اور ایک مرتے مرتے آئے لحد میں بوئے امام زمان مجھے بخشے حضور اپنی بخشے حضور اپنی یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپکے مزاج سے خون کے خطرے ادھر ادھر کسی آس حسین پکیا کسی آس حسین پکیا من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کوثر نے مجھے راہی دعا میرے کوثر نے مجھے راہی دعا دیتے قتل اکبر سا پسر ہوتا ہے شے کرتے ہیں شکر صبر ایوب کو شاہ دلا صبر ایوب کو شاہ دلا دیتے ہیں فاتح
ماں کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے شیخ پورسا مجھے سب شیخ پورسا مجھے سب پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا شاباش کے لاش کو بتا دے شاباش کے لاش کو بتا دے نام پر شاہ کے پانی جو پلا جب قتل کیا نہر پر سخائے حرام کو بھائی کا دیا داغ شہنشاہ امم کو پانی نہ دیا پیاس میں اس بہرے کرم کو تھا شور کیا خوف کسی گانے تھا شور کیا خوف کسی گانے غازی کو جگر بندے ید اللہ حق مارا عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو مارا عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو مارا بیکاس ہوئے اب کوئی نہیں ہمدم و یاوار پائیں گے کہاں ایسا وفادار برادر برائے کہیں یار زوئے سبتے پیامبر جلدی میری گردن پر چلے ظلم جلدی میری گردن پر چلے ظلم دشمن پا بھی عالم تنہائی نہ ہو جینے کا مزہ خا کے جب آئی نہ ہو جینے کا مزہ خا کے جب آئی نہ ہو آدھا تو یہ کہتے تھے شہیدی کا یہ تھا حال تر آنسوؤں سے ہوتا تھا رومال پہ رومال فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس سے خوش اقبال دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا بن بھائی بسر ہوگی نہ ایک آن ہماری عباس کے ماتم میں گئی جان عباس کے ماتم میں گئی جان یہ کہہ کے تڑپنے لگے سلطان دو عالم برپا تھا عجب خیمہ شبیر میں ماتم
चिल्लाती थी ज़ैनब के जिगर फटता है उस दम, भाई के लम्ना भाई के लम्ना जिएंगे शक अंधेर जहां है जो अलमदार नहीं है कोई मेरे भाई का मददगार नहीं, कोई मेरे भाई का मददगार आंखों को जरा खोलो तो कुर्बान हो भाई, खैमे से सकीना तुम्हें लेने को है आई, क्यों रेत में ये चांद सी सूरत है छुपाई। सर पीट के तब कहने लगी सर पीट के तब कहने लगी है मुझे सूरत नहीं दिखलाते हैं मुँह में प्यासी रहे इसलिए मैं प्यासी रहे इसलिए शर्माते ज़माना बुलंदर सलवा एक और सलवात बाबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमाईन मिन लैलिन हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मोअज़्ज़ज़ नुमा अंदाज़ ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन दरबारे मौलाए कायनात में एक साइल पहुंचा जिसका नाम तारीख़ में तारिख़ लिखा गया। उस साहिल ने मौलाए कायनात की खिदमत में ये सवाल पूछा कि या अली, ये बताएं कि इमाम होता कौन है। उसने मौला से सवाल पूछा कि जो परवरदिगार आलम की तरफ से
انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ امام آخر ہوتا کون ہے؟ مولا کائنات نے اس سائل کے اس سوال پر امام کے ہزاروں صفات بیان کی اور اپنے اس خطبے میں اتنے الگ الگ صفات اور ہر ایک صفت کا کہ کتنے الگ الگ باطن چھپے ہوئے ہیں، ان سب کو تعریف امام میں واضح کرتے ہوئے مولا نے بیان کیا۔ آپ کی خدمت میں اس خطبے سے انشاءاللہ کم از کم 2 صفات پر تو ذکر ہوگا، اگر وقت نے گنجائش دی تو انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے، لیکن جو عنوان اس ناچیز کو دیا گیا کہ امامت، یہ ایک ایسا وسیع ترین عنوان ہے کہ جس کے اوپر 1400 سال سے آنے والے کتنے لاکھوں افراد کی زندگی گزر گئی، لیکن ابھی بھی تعریف امامت مکمل نہیں ہوئی۔ تو جس سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ امامت کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ جس کی تعریف کرنا انسان کے بس کی بات نہ ہو۔ امامت کہتے ہی اس منصب کو ہے کہ جس کی تعریف کرنا انسان کے بس کی بات نہ ہو۔ پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا ہوا یہ منصب جس کی تعریف سے ساری انسانیت خاسر ہے، جب انسان اس کی تعریف کرنے سے خاسر ہو جائے، کوئی انسان اس منصب کی تعریف سے خاسر ہو جائے گا تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان اس منصب کا اہل ہو جائے؟ اس سبب سے ایک عظیم الشان یہ منصب ہے، منصب امامت۔ لیکن توجہ رہے آپ کی، کیونکہ گفتگو شروع ہوگی پہلے اس لفظ سے کہ جس لفظ کو چنا گیا، اور وہ لفظ ہے لفظ امام، کیونکہ امام سے امامت ہے، امامت سے امام نہیں ہے۔ نبوت نبی سے ہے، نبی نبوت سے نہیں ہے، یعنی منصب علی کی وجہ سے صاحب عظمت ہے، اس منصب کی وجہ سے علی عظیم نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ علی اسی لیے محترم ہے کیونکہ کعبے میں نازل ہوا ہے نا، کعبے میں آنے سے کوئی علی کا شرف نہیں بڑھ گیا، بلکہ کعبے میں آنے سے کعبے کا شرف زیادہ ہو گیا۔ تو یہ منصب جو ہے وہ علی سے جب جڑا تب جا کر قابل عزت ہو گیا، اس منصب کے جڑنے سے علی کی عزت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ علی ویسی بے نیازی کی منزل پر ہے کہ جو بے نیازی پروردگار عالم کی ہے، اس بے نیازی کو کسی کے آنے یا چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن لفظ جو ہے کہ جس لفظ کو چنا گیا، توجہ رہے آپ کی، روٹ ہے الف میم میم، حمزہ میم میم، امم۔ تو آپ کو مرثیے میں، نوحوں میں، کہیں کہیں کہاں کہاں الگ الگ مقامات پر یہ لفظ ملتا ہے کہ شہنشاہ امم یا خیر الامم، ایسے الفاظ، مطلب امم کہتے ہیں کسی کے سامنے آنے کو، اس سے لفظ بنا امام۔ امام کہتے ہیں اس کے کہ جو کسی کے سامنے آئے، ہے نا، یہ ڈکشنری وائز اس کے معنی ہے۔ توجہ رہے بہت زیادہ آپ کی، کیونکہ ڈکشنری کی روٹ سے مطلب کچھ اور ہوگا، لیکن خدا کے نزدیک اس کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ جیسے عالم، عالم کہتے ہیں علم رکھنے والے کو، لیکن جب خدا کو عالم کہا جائے تو اس کے عالم ہونے کو ڈکشنری طے نہیں کرے گی کہ وہ کیا ہے۔ قادر کہتے ہیں قدرت رکھنے والے کو، لیکن جب خدا کو قادر کہا جائے تو اس وقت ڈکشنری طے نہیں کرے گی کہ قادر کسے کہتے ہیں، ہے نا۔ مطلب لفظ کے معنی اس کے نزدیک کیا ہے وہ اور ہے، لیکن عام ڈکشنری ہی میں صحیح، عام کہاوتوں ہی میں صحیح، سامنے آنے والے کو
جو آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو اسے امام کہتے ہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ اسے امام کہتے ہیں. لیکن ہلکی سی یہاں پر نزاکت ہے. ہر وہ جو آپ کے سامنے آ جائے اسے امام نہیں کہا جاتا. یہاں جو باریک نزاکت یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے اس مقصد سے آئے کہ آپ کو اپنے پیچھے چلائے تو اس سامنے آنے والے کو امام کہتے ہیں. ہے نا بات واضح؟ یعنی آپ کو ڈکشنری میں یہی ملے گا کہ سامنے جو آئے وہ امام ہے، لیکن بے مقصد سامنے آنے والے کو امام نہیں کہا جائے گا. یہ وہاں لکھا ہوا نہیں ہوگا، یہ انسان اپنی عقل سے سمجھے گا کہ کوئی بھی جو بے مقصد سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اسے امام نہیں کہتے، بلکہ وہ کہ جو سامنے اسی لیے آتا ہے تاکہ اپنے پیچھے والوں کو لے کر چلے اسے امام کہتے ہیں. ہے نا؟ اب لفظ پہلے اس کا لفظ کہ امام اصطلاحات میں، تاریخ میں، زبانوں میں، تہذیبوں میں کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال ہوا اور جو ہے نا آپ کی. تو جو مزدور دیوار بناتا ہے اور دیوار بناتے بناتے دیوار کے اٹھنے کی ایک منزل کے آنے کے بعد وہ ایک آلے سے ایک جو لٹھو کی طرح جس کو تاگا بنا ہوتا ہے اس آلے سے دیوار کے بازو سے چھوڑ کر ناپتا ہے، جس سے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے کہ نہیں. جس سے وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے کہ نہیں. اس آلے کو کہتے ہیں امام. یعنی جس سے کسی کی عروج کے سیدھے ہونے کا پتہ چلے اسے کہتے ہیں امام. امام خود صاحب عروج نہیں ہوتا، امام خود عروج کرتے ہوئے بلندی پر نہیں جاتا، بلکہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے عروج کے اوپر صحیح یا غلط کا فیصلہ دے، اسے کہتے ہیں امام. ہے نا توجہ؟ اسی سبب سے کوئی ترقی کرتے کرتے اتنی بڑی منزل پر پہنچ جانے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ اب ہم کہاں پہنچ گئے ہیں لہذا علی کا فیصلہ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ امام اسے کہتے ہیں کہ آپ جہاں پہنچے ہیں وہاں کے لیے علی یہ فیصلہ دیں گے کہ صحیح پہنچے ہیں یا غلط. ہے نا توجہ آپ کی؟ چاہے کہیں بھی کیوں نہ پہنچے اسے کہا جاتا ہے امام. پھر رات کے سناٹے میں، تاریکی میں، اندھیروں میں، جنگل میں اور سمندروں میں، لیکن یہ بہت عجیب اندھیرا ہے کیونکہ ہم رہتے ہیں شہر میں، اسی لیے ہمیں رات کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ شہر چھوڑ کر نکل جائیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ رات کہتے کسے ہیں. ہے نا؟ یعنی بے انتہا خطرناک، خوفناک اور عجیب چیز کا نام ہے رات. اور سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. یعنی اتنی دیر نہیں ہوتی کہ 9 بجے 10 بجے تو رات ہوئی، کہ نہیں، یہاں سورج غروب ہوا اور رات شروع ہو گئی. یعنی مغرب کی نماز کے ادا ہوتے ہوتے رات ہو جاتی ہے. وہ ہے رات. اور جنگل میں رہنے والوں میں یا سمندروں میں رہنے والوں میں آپ دیکھیں، انسان تو یہاں رہتا ہے شہر میں، وہاں اگر جنگل میں کوئی گھومنے جائے اور جب رات ہو جاتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا بے بس ہو گیا. بالکل 2 منٹ کے وقفے میں کہ ابھی روشنی تھی اور ابھی ختم ہو گئی، اور کتنا بے بس ہو گیا. ویسے میں اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. انسان کو ویسی رات میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ویسی اندھیری راتوں میں، کیونکہ پہلے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے جب یہ روشنی یہ ساری چیزیں نہیں تھی، تو اس موقع پر ویسی تاریک ترین راتوں میں جو کاروان، جو قافلے سفروں پر نکلتے تھے اور رات کے طاری ہونے کے بعد اس کیفیت میں مبتلا ہو جاتے تھے، تو وہ اپنے راستے کو کہ وہ سیدھا جا رہے ہیں یا نہیں یہ معلوم کرنے کے لیے آسمان پر چمکنے والے ستاروں کو دیکھتے تھے، کہ جس کی ایک چمک ایک مخصوص طریق سے انہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ ایسے چمک رہا ہے، اس کا مطلب ہم سیدھے راستے پر جا رہے ہیں یا بھٹک گئے ہیں. تو وہ مسافر، وہ راہگیر جو تاریک اندھیروں میں
اپنی راہ کے ہدایت کے لیے جس ستارے کو استعمال کرتے ہیں اس ستارے کو کہتے ہیں امام. اس ستارے کو کہتے ہیں امام. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو دیکھیے ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ سمندر میں جو مچھلیاں موجود ہیں جن میں گریٹ وائٹ شارک جو ہے وہ موسم کے بدلنے میں بڑے لمبے لمبے سفر کرتی ہے اور وہ ساؤتھ افریقہ سے آسٹریلیا جاتی ہے, آسٹریلیا سے ساؤتھ افریقہ پلٹ کر آتی ہے. یعنی خود وہ انسان جو وہاں جا کر آیا ہے اسے خود بھی راستہ سمجھ میں نہیں آئے گا اگر وہ یہاں سے نکلے پیدل. ویسی منزلوں کو 8000 میل کے فاصلے کو طے کرتے ہوئے آتی جاتی ہے. تو ایک عجیب چیز تھا, ایک عمل تھا اس کا جسے سائنسدانوں نے پریشانی سے دیکھا. وہ یہ ہے کہ رات اندھیروں میں بیچ رات میں کبھی کبھی اوپر ابھر کر آتی تھی, پھر نیچے چلے جاتی تھی, پھر 1-2 گھنٹے کے بعد پھر ابھر کر آتی تھی, پھر ڈوبتی تھی, پھر چلی جاتی. اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ اوپر بار بار آ کیوں رہی ہے. جب بہت غور کیا اور اس کے پیچھے لگے, کافی اسٹڈی کی, تو پتہ چلا کہ وہ چلتے چلتے سفر میں آگے بڑھتے بڑھتے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ سیدھی جا رہی ہے یا نہیں, پانی کے ابھر کر آ کر اس ستارے کو دیکھتی تھی کہ جس ستارے سے اسے اپنی منزل کے سیدھے راستے کا پتہ چلتا تھا. اس ستارے سے کہ جو چلنے والوں کو سیدھے راستے کا پتہ بتائے اس ستارے کو کہتے ہیں امام. اور یہاں سے نزاکتیں شروع ہو گئی کہ اب امام صرف اسی کو نہیں کہتے جو رات میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ بتائے, بلکہ امام اسے کہتے ہیں کہ جانور بھی اگر بھٹک جائے تو ان کے لیے بھی صراط مستقیم طے کرے, اسے کہتے ہیں امام. یعنی انسانوں, حیوانوں, نباتات, جمادات کوئی بھی کیوں نہ ہو, ہر کسی کی ہدایت کی ذمہ داری جس کے پاس ہوتی ہے اسے کہتے ہیں امام. ہے نا توجہ آپ کی؟ اور تسبیح کے دانے جب تاگے میں پروئے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب تسبیح بن جاتی ہے تو تسبیح, اب تاگا اس میں پرو دیا گیا, دانے اس میں ہے نا توجہ, اس میں دانے موجود ہیں, لیکن اگر ہٹا دیں تو پھر سے دانے نکل کر گر جائیں گے, پھر سے بکھر جائیں گے. تو یہ نہ ہو اس کی خاطر تاگے کو یوں موڑ کر ایک گھیٹی ماری جاتی ہے تاکہ تسبیح کے دانوں میں پھر سے انتشار پیدا نہ ہو, تاکہ تسبیح کے دانوں میں دوبارہ انتشار پیدا نہ ہو. تسبیح کے دانوں کو ایک جگہ جمع کر کے رکھنے والی اس گھٹی کو کہتے ہیں امام. ہے نا توجہ؟ یعنی اگر آپ بزرگوں سے پوچھیں, گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں, بڑے بزرگ, آپ ان سے پوچھئے کہ تسبیح کے بیچ میں وہ جو ایک نشان ہوتا ہے کہ 34 اللہ اکبر ہو گئے یا 33 سبحان اللہ ہو گئے یا الحمدللہ ہو گئے, تو وہ جو بیچ میں ایک سیکشن آتا ہے کہ جو دانہ نہیں ہوتا, جسے ہم گنتے نہیں تسبیح پڑھتے وقت, اس بیچ کے اس سیکشن کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کسی بزرگ سے پوچھئے, وہ کہے گا اسے کہتے ہیں امام. وہ کیوں؟ کہ وہ اسی لیے کیونکہ وہ ہے تاکہ دانے آپس میں منتشر نہ ہو جائے, نہ ایک جماعت دوسری جماعت سے مل جائے. مطلب امام وہ ہے کہ جو انتشار سے بھی بچا کر رکھے گا, جو ایک جیسے ہیں ان کو بکھرنے نہیں دے گا, اور جو الگ الگ ہیں ان کو ملنے نہیں دے گا. اسی گھٹی کو کہتے ہیں امام. اسی لیے ہر تسبیح پڑھنے والے کو اگر اس بات پر وہ غور کرے کہ وہ تسبیح میں کیا پڑھ رہا ہے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ امام وہ ہے کہ جو ایک صورت والوں کے انتشار ہونے نہیں دیتا اور الگ الگ دکھنے والوں کو, الگ جماعتوں کو ملنے نہیں دیتا, اسے کہتے ہیں امام. تسبیح پڑھنے میں یہی راز چھپا ہوا ہے تولا کا اور تبرہ کا. جو ایک جیسے دانے ہیں وہ دوسری جماعت میں نہ جا کر مل جائے اسے تولا کہتے ہیں, اور جو الگ الگ جماعت کے دانے ہیں وہ ایک جگہ ملنے نہ پائے اسی کو تبرہ کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں امام. مولا نے فرمایا, یہ تو اپنے خطبے میں مولا نے اس کا ڈیفینیشن بھی دیا, لیکن یہ زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ صحرا میں, ریگستان میں جب نکل گئے, سفر پر قافلہ جا رہا ہے,
گرمی کے ایام یا ریگستان کا سفر، ویسے عالم میں پیاس سے سب نڈھال ہونے لگ گئے، عالم میں ویسے پیاس سے نڈھال ہونے لگ گئے اور پیاس ان کی جان لینے لگی. تو ایسے میں انہیں پتا چلا کہ کہیں پر ایک چشمہ ہے، پانی کا چشمہ، اور ریگستان میں پانی کا چشمہ کتنی عظیم نعمت ہے. جیسے ہی پتا چلا قافلے وہاں پہنچے اور جا کر انہوں نے وہاں پر اپنی پیاس بجھانی شروع کی. تو عالم تشنگی میں میٹھے پانی کا وہ چشمہ جو قافلے والوں کو سیراب کرتا ہے، اس چشمے کو کہتے ہیں امام. ہے نا توجہ؟ یعنی اسی اصطلاح میں لفظ استعمال ہوا. اب وہ ذات جو قوم کو بکھرنے نہ دے اور قوم میں انتشار پیدا ہونے نہ دے، جسے وہ منصب دیا گیا، اب وہ ذات جو لوگوں کے علم کی پیاس کو اپنے چشمہ فیض سے بجھائے اور ان کی پیاس کو ختم کرے، جب وہ منصب دیا گیا، اب وہ ذات کے جو کسی کی دین کی عمارت کو سیدھا بڑھتی ہے یا نہیں یہ دیکھنے کی ذمہ داری لے لے، جب وہ منصب عطا کیا گیا اور رات کے تاریکی میں یعنی دنیا کے اندھیروں میں انہیں صراط مستقیم کی منزل تک پہنچانے کے لیے ستارے کی طرح ہدایت کا کام کرے، جب وہ منصب دیا گیا تو اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا اس کے لیے کہ یہ ہے منصب امام. توجہ ہے نا آپ کی؟ تب توجہ رہے، یہ لفظ ہی اتنا بھاری ہے، یہ ڈکشنری والا ہی، ابھی دین کی بحث نہیں شروع ہوئی لیکن ڈکشنری والا ہی لفظ اتنا بھاری ہے کہ جو کسی انسان کو سوٹ ہی نہیں ہوتا. جب ڈکشنری میں آنے والے منصب تو انسان نہ پہنچنے پائے، جو دین میں اصطلاح استعمال کی گئی ہے اس امام تک کوئی کیا پہنچے گا؟ کیا پہنچے گا انسان؟ امام نے بیان کیا جسم انسانی کے مزاج کو، امام غریب نے اب انسان کے جو جسم کا مزاج ہے اسے بیان کیا. اور توجہ رہے بہت زیادہ آپ کی، کیا قیامت کی بات کی. مولا نے فرمایا کہ ہر وجود اپنی نفس سے بڑھ کر نہیں ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک جتنی توجہ ہے اتنی ہی بلند صلوات ہے. امام نے مولا نے فرمایا کہ کوئی بھی وجود اپنے نفس سے بڑھ کر نہیں ہے. اللہ نے جب چیزوں کو وجود دیا تو وجود بصورت نفس دی. توجہ ہے نا آپ کی؟ عیون الاخبار رضا، آپ توحید پر جو امام کا خطبہ اس میں بیان کیا. وجود کیا ہے؟ وجود نفس. اسی لیے مولا نے کہا نفس سے جمادات، نفس سے نباتات، نفس سے حیوانات، نفس سے ملکوت، نفس سے انسانی، نفس سے اجنہ. توجہ رہے، ہے نا توجہ؟ مولا نے کہا یہ سب کیا ہے؟ نفس. اب آپ نے کنکر لیا، پتھر لیا، کوئی چٹان لکھ دی یا کوئی بہت بڑا پہاڑ، یہ سب ایک فیملی کے ہے. وہ کون سی فیملی؟ پتھروں کی فیملی. انہیں کہتے ہیں نفس سے جمادات، ہے نا. پھر اس کے بعد ترقی ہوئی، یعنی یہ ایک ٹائپ آف ایگزسٹنس، ایک وجود کی صورت. اب اس کے بعد ترقی ہوئی اور دوسری چیز اللہ نے بنائی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے پودے، پتے، ترکاری، پھل، پیڑ، درخت، شجر، شاخیں، سب یہ سب ایک فیملی کے. اب چاہے وہ آم ہو یا چاہے وہ نیم کا پتا، یہ دونوں جا کر ایک جگہ ملتے ہیں، وہ ہے نفس سے نباتات. اور جو ہے نا آپ کی، یہ کیا ہے؟ الگ الگ نفس. اب مولا نے کیا کہا؟ یہ افضل کیوں ہے پرانی والی سے؟ پتھروں سے درخت کیوں افضل ہے؟ کہا وہ اسی لیے، مولا نے فرمایا وہ اسی لیے کیونکہ پتھر بڑھتے اور گھٹتے نہیں، جبکہ درخت بڑھتے اور گھٹتے ہیں. پتھر جہاں آپ نے رکھ دیا بس رکھ دیا، اب سالوں ہزاروں سال گزر گئے وہیں رکھے ہوئے، ہے نا، جیسے کہ ویسے بڑھتے ہی نہیں. اور جنہوں نے، کیونکہ وہ اختلاف جو چل رہا ہے کہ آج کل بڑھتے ہیں پہاڑ، تو وہ اس پیس سے نہیں بڑھتے کہ جس پیس سے کوئی درخت بڑھتا ہے نا توجہ. یہ ان کی ترقی کی وجہ ہے کہ ان میں بڑھنا پایا جاتا ہے، گھٹنا پایا جاتا ہے.
کھل کر پھول بن جائے گا، کلی چٹک کر پھول ہو جائے گی، پھر پھول مرجھا جائے گا۔ پھر مولا نے کہا اب اس کے آگے ایک اور نفس ہے، وہ ہے نفس حیوانیہ، یہ اس سے زیادہ ایڈوانس ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ درخت چلتے اور پھرتے نہیں مگر جانور چلتے اور پھرتے ہیں، ہے نا؟ یہاں سے وہاں چلے گئے، وہاں سے یہاں سے، درخت وہیں بڑا ہوگا وہیں سوکھ جائے گا، کہیں دوسری جگہ نہیں جائے گا، لیکن جانور دوسری جگہ پھرتے رہیں گے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہے اقسام نفوس، وجود کی صورت، بس یہی ہے۔ اب امام نے فرمایا کہ اب اللہ نے ہر نفس کو اس کا لباس پہنایا، ہر نفس کو اس کا لباس پہنایا۔ پتھروں کی نفس کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس کے اوپر کا لباس ہے پتھر، اسی لیے پتھر دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ پتھر ہے۔ پھر پودوں کو ان کی نفس کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اوپر سے جو درخت کی صورت ہے یا پھل کی پتے کی جو صورت ہے اس سے ہمیں پتہ چل گیا یہ ہے نفس نباتات، ہے نا؟ توجہ۔ ویسے ہی مولا نے فرمایا نفس جو ہے انسان کے جو اندر ہے وہ ہے اس کا وجود، اور یہ جو اوپر اس نے پہنا ہے یہ ہے اس کا لباس۔ یہ جو اس نے اوپر پہنا ہے، یہ ہاتھ پیر، یہ سکن، یہ صورت، یہ جسم، یہ ہے لباس، اس کے اندر ہے نفس۔ بہت توجہ رہے، اس کے اندر نفس ہے، یہ لباس۔ اب نفس کو جسم پر حکمرانی ملی، نفس کو اللہ نے جسم پر حکمرانی دی کہ ہاتھ چاہے تو اٹھا لے، پیر چاہے تو آگے بڑھائے، منڈی چاہے ادھر کرے، آنکھ ادھر پلک جھپکے، جو بھی کرنا چاہے نفس، وہ ساری حکومت جسم پر اس کو دی گئی، ہے نا؟ لیکن جسم میں حرکت کی صلاحیت نہیں تھی، جسم میں حرکت کی صلاحیت نہیں تھی، تو اس میں وہ حرکت کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے روح پھونکی۔ توجہ ہے آپ کی؟ روح پھونکی۔ جیسے ہی روح آئی تو اب نفس زندہ ہو گیا، اور اب وہ جو کام چاہے اپنے جسم سے لے سکتا ہے۔ کب تک لے سکتا ہے؟ جب تک اس میں روح ہے۔ اور جو ہے نا آپ کی، تو یہ ساری چیزیں ہو گئی، اب کمپلیٹ ہو گیا، انسان بن گیا کہ بھئی اب آپ کو جو کرنا ہے وہ کرو۔ لیکن امام نے کہا اللہ نے اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ایک اور چیز اسے دی، وہ ہے عقل۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقل۔ اور نفس سے کہا کہ دیکھ جب بھی تو کوئی کام کرنا چاہے تو اس کام کا ایک مرتبہ عقل سے مشورہ لے لے، اور اگر عقل اس بات پر راضی ہے تو ہم قیامت کے دن تجھ سے اس عمل کا حساب نہیں لیں گے۔ نہیں، توجہ نہیں کر رہے، دیکھیں بات واضح نہیں ہے، ایک صلوات بلند ترین پڑھ دی۔ بہت توجہ رہے آپ کی، یہ پورا نظام چل رہا ہے۔ تب اللہ نے کیا کہا کہ نفس اگر کوئی کام کرنا چاہے تو عقل سے مشورہ لے، اگر عقل نے کہا ہاں ٹھیک ہے تو وہ کام کرو، تمہیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عقل نے منع کیا اور اگر تم نے وہ کام کیا تو تمہیں قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا کہ تم نے یہ کیوں کیا، ہے نا؟ توجہ۔ تو اب جسم پر حکومت نفس کی اور نفس پر حکومت عقل کی، نفس پر حکومت عقل کی، مطلب نفس زبردستی جبرن نفس پر حکومت نہیں کرتا، مگر اللہ نے اسے وہ فضل عطا کیا کہ نفس جب بھی کوئی کام کرنا چاہے تو عقل سے پوچھے۔ توجہ ہے نا؟ اسی لیے عقل کو کہا گیا انسان کا امام باطن۔ نہیں، توجہ نہیں کر رہے، اسی لیے عقل کو کیا کہا گیا کہ وہ ہے امام باطن۔ عقل کون ہے؟ کا امام باطن، کیونکہ اب اگر حجت پروردگار تمہارا امام اگر غیبت میں ہے اور تمہارا اس سے آمنا سامنا نہ ہو اور تمہارے ذہن میں کوئی سوال آئے اور تم اس سے اگر نہ پوچھنے پاؤ تو تم اس کمی کو اپنی عقل سے دور کرنا۔ نہیں، توجہ نہیں کی آپ نے، دیکھیے یہ بہت نازک پہلو ہے، جگہ اس منصب کو وہ ریپلیس نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ تمہارے امام سے ملاقات نہیں ہوئی ہے لہٰذا تم اپنے امام باطن کی بات سننا۔
بات واضح ہے نا؟ یعنی عقل سے منصب امامت کو پرکھنے کی بات نہیں چل رہی، یہ آپ کی اپنی زندگی کے افعال کی بات چل رہی ہے کہ بھئی میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں، اس کا فیصلہ، میں یہ صحیح کر رہا ہوں یا نہیں، اس کا فیصلہ عقل سے۔ تو عقل کون ہے؟ امام باطن۔ توجہ رہے بہت زیادہ۔ سوال کرنے والا آیا اور اس نے امام کی خدمت میں پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ آخر عقل کو جسم پر امامت کیوں دی گئی؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ آخر عقل کو جسم پر امامت کیوں دی گئی؟ تو امام نے جواب دیا، وہ اسی لیے کیونکہ عقل جسم کو کبھی بھی دعوت گناہ نہیں دیتی۔ نہیں، توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا وہ اسی لیے کیونکہ عقل کبھی بھی جسم کو گناہ کی دعوت نہیں دیتی، بلکہ جسم کو گناہ کی دعوت نفس دیتا ہے۔ جسم کو گناہ کی دعوت نفس دیتا ہے، اور وہ جسم جو گناہ کرتا ہے اس کا مزہ یا اس کے فائدے نفس اٹھاتا ہے، عقل نہیں اٹھاتی۔ عقل جسم کو کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں بلاتی، جسم کو کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں بلاتی، کیونکہ اس نے کبھی بھی نہ گناہ کا ارادہ کیا، نہ کبھی گناہ کی طرف جسم کو بلایا ہے۔ اسی لیے عقل ایک لحاظ سے معصوم ہے۔ توجہ ہے نا؟ عقل اس لحاظ سے معصوم ہو گئی، یعنی عصمت صغرا، چھوٹی عصمت ہی صحیح، لیکن عقل کے پاس عصمت تو ہے کہ اس نے کبھی گناہ کی، لیکن عصمت کبرا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں معصوم کی تعریف کیا ہے؟ معصوم بے گناہ کو نہیں کہتے، معصوم بے گناہ کو نہیں کہتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں چھوٹے بچے کو معصوم، یہ ہماری بول چال میں کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ معصوم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معصوم بے گناہ کو نہیں کہتے، معصوم بے عیب کو کہتے ہیں۔ اس دیوار کے پیچھے مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن پروردگار مجھے پکڑ لے کہ تجھے کیا ہوا کہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھا تھا تو نے، یہ وہ نہیں پوچھے گا مجھ سے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ عیب ہے، یہ ڈیفیکٹ ہے نا؟ یہ آپ کا ڈیفیکٹ ہے، یہ انسان کی آنکھوں کی یہ شارٹ کمنگ ہے کہ اسے دکھتا نہیں، یہ عیب ہے۔ معصوم اسی لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں عیب ہے۔ اب معصوم اسے کہتے ہیں جس میں کوئی عیب ہی نہ پایا جائے، کوئی عیب ہی نہ پایا جائے۔ لیکن کیونکہ عقل میں عیب ہے، انسان کی جو عقل ہے وہ کئی مقامات پہ آ کے عاجز ہو جاتی ہے، عاجز ہونا عیب ہے نا؟ لیکن کیونکہ گناہ کی دعوت نہیں دیتی، اسی لیے عصمت صغرا پر ہی صحیح ہے۔ تو امام نے جواب دیا کیونکہ عقل کبھی بھی نفس کو، جسم کو گناہ کی دعوت نہیں دیتی اور ہمیشہ نفس کو گناہوں پر ٹوکتی رہتی ہے، اس وجہ سے وہ معصوم ہوتی ہے۔ اور کیونکہ وہ معصوم ہے اسی لیے اللہ نے عقل کو جسم کی امامت عطا کی، اسی لیے اللہ نے جسم کو عقل کی امامت عطا کی۔ اور کیونکہ نفس گناہ کرتا ہے اور بار بار گناہ کی دعوت دیتا ہے، اسی سبب سے کیونکہ گنہگار ہوتا ہے اسی لیے اللہ نے نفس کو جسم کی امامت نہیں دی۔ تو پتا چلا کہ ایک جسم، بھائی ایک جسم انسانی، صرف ایک جسم پر امامت نہیں ملتی جب تک کہ وہ معصوم نہ ہو۔ تو پوری عالمین پہ امامت کیسے مل جائے اسے جو سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو؟ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ ایک جسم پر امامت گناہگاروں کو نہیں ملتی، پوری انسانیت پر آپ کو امامت مل جائے اور پھر آپ گناہگار بھی باقی رہے، یہ نظام پروردگار کے خلاف ہے، کیونکہ وہ کسی گناہگار کو امام نہیں بناتا۔ توجہ رہے بہت زیادہ، دیکھیے آیت ہے کہ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. قرآن، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. یہ آیت ہے جس کا قرآن پر ایمان ہر اس شخص کو اس آیت کی روح سے ان تینوں کی اطاعت کرنا واجب ہے نا. اب چاہے کوئی جاہل ہی کیوں نہ ہو، تھرڈ فیل، وہ بھی ان تینوں کی اطاعت کرے گا. اور چاہے آپ نے ڈاکٹریٹ 10 بار کیوں نہ کیا ہو، اور دنیا کے سب سے انٹیلیجنٹ انسان کیوں نہ ہو، پھر بھی تینوں کی اطاعت کریں گے، ہے نا. مطلب جاہل بھی تینوں کی اطاعت کر رہا ہے، عالم بھی تینوں کی اطاعت کر رہا ہے، نادان بھی تینوں کی اطاعت کر رہا ہے، حاکم بھی تینوں کی اطاعت کر رہا ہے. کہا بھائی کوئی بھی ہو آپ، ہے نا، کیسے بھی ہو، چھوٹے ہو بڑے ہو، سمجھدار ہو نہ ہو، وہ کیا ہے سب پتہ نہیں، اب سارا فرق جو ہے وہ رہنے دو، لیکن آپ پر تینوں کی اطاعت واجب ہے. تو اب سوال یہ اٹھا کہ کوئی یہ کہے پروردگار تو جاہلوں سے کہتا کہ تینوں کی اطاعت کریں کیونکہ انہیں کچھ نہیں معلوم، لیکن مجھے اتنا کچھ تو معلوم ہو گیا ہے، میں نے اتنا پڑھا ہے اپنی زندگی میں، اتنا علم حاصل کیا ہے، 20 سال 30 سال گزارے ہیں کتابوں کے بیچ میں، تو مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے کہ میں ان کی اطاعت کروں؟ میں تو خود پڑھا لکھا ہوں، ہے نا. توجہ آپ کی. تو جواب کیا آئے گا؟ جواب یہ آئے گا کہ جواب ہے کہ اطاعت اسی لیے واجب ہے کیونکہ تم اپنے وجود میں انسان ہو. توجہ ہے نا آپ کی؟ بہت توجہ رہے. یعنی بھلے ہی آپ لاکھ پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، دنیا کے کتنے ہی ذہین انسان کیوں نہ ہو، کہیں پر بھی پہنچنے کے باوجود بھی آپ سے غلطی کا امکان ہے. آپ سے غلطی کا امکان ہے کیونکہ آپ غلطی کر سکتے ہیں، اسی لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کی اطاعت کرو جن سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی. کیونکہ آپ سے غلطی کی گنجائش ہے نا بھائی. توجہ ہے. دیکھیے بہت ہی عقلی بحث ہے، کسی کے قابل ہونے پہ کوئی انکار نہیں. ہاں ٹھیک ہے آپ پڑھے لکھے ہیں، قابل ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذہین ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن باعتبار وجود ہے تو بشر. یعنی کتنی ہی قابلیت کیوں نہ ہو لیکن غلطی کی گنجائش ہے، یہ طے ہے نا. غلطی کی گنجائش ہے کیونکہ غلطی کی گنجائش پائی جاتی ہے تم میں. توجہ ہے نا آپ کی؟ کیونکہ غلطی کی گنجائش پائی جاتی ہے اسی لیے تمہیں امام نہیں بنایا گیا. کیونکہ اگر لیڈ کرنے والا خود غلطی کا شکار ہو سکتا ہے تو پھر پیچھے آنے والے غلطی کا شکار کیوں نہیں کریں گے. اسی لیے جہاں امکان سہو ہوگا وہاں امامت کا تصور نہیں پایا جائے گا. امام ہونے کے لیے لازمی ہے کہ جہاں غلطی کا گمان نہ ہو. توجہ ہے نا آپ کی؟ اب یہاں پر ایک آیت جو کتاب مجید میں نازل ہوئی پیغمبر خدا ابراہیم کے لیے، ارشاد کیا ہوا؟ ارشاد یہ ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا اپنے کلمات سے. جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا اپنے کلمات سے. تو یہ کلمات کیا ہے؟ یہ کلمات کیا ہے؟ تاریخ کی حدیث میں جہاں سے بات شروع ہوئی، اس تاریخ کی حدیث میں جب تاریخ نے پوچھا مولا امام ہوتا کون ہے، تو مولا نے جو پہلی صفت امام کی بتائی وہ یہ ہے جس میں کہا تاریخ امام ہوتا ہے کلمت اللہ.
امام ہوتا ہے کلمۃ اللہ، امام ہوتا ہے اللہ کا کلمہ. توجہ ہے آپ کی. امام کون ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے اللہ کا کلمہ، امام ہوتا ہے اللہ کا لفظ، کلمۃ اللہ، ورڈ آف گاڈ. بہت توجہ رہے. دیکھیے ورڈز نہیں کہا جائے گا، جمع نہیں کہی جائے گی، ہے نا، نزاکت ہے نا اس میں. ایک لفظ کہا جائے گا. جیسے کہ کہاوتوں میں کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنی بات کی پابندی نہیں کی. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے اپنی باتوں کی پابندی نہیں کی. آپ ایک بات کہیں. کیوں؟ کیونکہ اسی ایک بات سے انسان کو تولا جاتا ہے. توجہ ہے نا آپ کی. اسی لیے جمع استعمال نہیں ہوتی. انگلش میں بھی کہتے ہیں تو انگلش میں بھی یہی کہاوت ہے ورڈ آف گاڈ، ہے نا، ورڈز نہیں کہا جاتا، جمع استعمال. کیوں؟ کیونکہ اسی ایک لفظ سے، اسی ایک بات سے شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے باطن کا پتہ چل جاتا ہے. اب امام نے کہا، تاریخ کو مولا علی نے فرمایا کہ تاریخ امام ہوتا ہے اللہ کا کلمہ، اللہ کا لفظ، اور کلمے سے متکلم پہچانا جاتا ہے. نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے. کلمے سے متکلم پہچانا جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف ایک لفظ نہیں ہے. ایک لفظ جو انسان نے بولا اور سامنے کوئی صاحب عقل ہے تو وہ یہ دیکھ لے گا کہ کس عنوان پر بات چھیڑی. نہیں توجہ نہیں کر رہے. دیکھیے وقت زیادہ نہیں ہے، توجہ رہے آپ کی بہت زیادہ. اگر کسی اہل نظر کے سامنے بات ہو رہی ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ آپ کو کس سبجیکٹ پر بات کرنے کی عادت ہے. آپ جب آتے ہیں تو غیبتیں کرتے ہیں، آپ جب آتے ہیں تو کسی کی برائیاں کرتے ہیں، یا جب آپ آتے ہیں تو جھوٹ بول کر یہیں وہیں پھر آتے ہیں، یا جب آپ آتے ہیں تو قرآن کی آیتوں پر بات کرتے ہیں، جب آپ آتے ہیں تو امام کی حدیث پر بات کرتے ہیں. یعنی آپ کو کس چیز پر بات کرنے کا آپ کا مزاج ہے. اور جو ہے نا آپ کی یہ ہے سبجیکٹ کا چننا. پھر دوسرے، وہ جب سبجیکٹ کو چنتا ہے تو سامنے والا یہ دیکھتا ہے کہ اب یہ بولنے والا اس سبجیکٹ پر الفاظ کیسے استعمال کر رہا ہے. امامت پر بات تو کر رہا ہے لیکن شایان شان امامت نہیں کر رہا، اور امام کے لیے کوئی ایسے لفظ کا استعمال کر دے رہا ہے کہ جو انسانوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ ٹھیک ہے سبجیکٹ چننے کی حد تک تو ٹھیک تھا لیکن لفظوں کے انتخاب میں صحیح نہیں ہے. ہے نا توجہ آپ کی. یعنی اہل نظر پھر کہتے کس سے ہیں کہ بھائی اہل نظر کہتے ہی اسے کہ ایک لفظ سامنے والے کی زبان سے نکلا اور اس کے سارے کردار کو کھینچ لیا. اچھا انہیں اس عنوان پر بات کرنے کی عادت ہے، اچھا ان کی زبان پر یہ الفاظ جمع ہوتے ہیں، ان کی ووکیبلری یہ ہے، ان کا انٹرسٹ یہ ہے، سبجیکٹ یہ ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں. مطلب وہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ کوئی ذات اپنا تعارف نکال کر سامنے رکھ رہی ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا، اسی وجہ سے مولا نے فرمایا تکلموا وتعرفوا، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. مولا نے فرمایا تمہارا کلام بس محض کلام نہیں ہے بلکہ وہ کلام تمہاری پوری پہچان ہے، اور تمہارے کلام کے ہلکے سے جھوکے سے تمہاری پہچان سامنے والے کو مل جاتی ہے. اسی لیے علی نے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اسی لیے علی نے کہا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. اسی لیے مولا نے کہا کہ انسان ایک گھر کی طرح ہے اور زبان اس پر لگا ہوا تالا ہے کہ جب وہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کیا ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ ایک لفظ سے چھپے ہوئے رازوں کا پتہ چل جاتا ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ ایک لفظ تمہیں تمہاری آخرت کے فیصلے کے لیے طے کر سکتا ہے. وہ ایک لفظ نہیں ہے، وہ پورا تمہارا کردار ہے. اسی لیے علی نے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تو کلموا وتعرفوا. اب علی نے طارق سے کہا کہ طارق امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، مطلب اسی کلمے کے ذریعے کہ جس نے اپنا سارا تعارف نکال کر باہر رکھ دیا. سلامت رہے آپ. اسے کلمے کے ذریعے اللہ نے اپنا تعارف نکال کر باہر رکھ دیا. اس ہستی کو کہتے ہیں امام. اس ہستی کو کہتے ہیں امام. توجہ رہے بہت زیادہ آپ کی. اب امام میں شرائط کیا ہے؟ قرآن نے
ईसा को कलिमतुल्लाह कहा, ईसा को कुरान ने कलिमतुल्लाह कहा, एक जगह कलिमतु मिनल्लाह कहा, एक जगह कुरान ने ईसा को कलिमतुल्लाह कहा, मतलब अल्लाह का कलमा, वर्ड ऑफ गॉड। कौन? ईसा इब्न मरियम, हजरत ईसा फर्जंद मरियम, साहिब इंजील, उनको कुरान ने कहा ये है अल्लाह का कलमा, लफ्ज। तवज्जो रहे, क्यों का? वो इसीलिए क्योंकि ईसा बगैर बाप के कलेमा कुन से पैदा हुए। तवज्जो नहीं है भाई, ईसा कैसे पैदा हुए? ईसा पैदा हुए क्योंकि अल्लाह ने कुन कहा। कुन क्या है? वर्ड है ना, कलेमा। क्योंकि अल्लाह ने एक कलेमे से ईसा को पैदा किया बिन बाप के, इसीलिए ईसा को कलिमतुल्लाह कहा, कलिमतुम मिनल्लाह कहा। तो अब ये मामला तय पाया। अब मरियम को हुई हैरत जब फरिश्ते आए और उन्होंने कहा हम खुदा की तरफ से फरिश्ते हैं, हम उसके भेजे हुए मलक हैं और तुम्हारे पास आए हैं इसीलिए ताकि तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी दे, बशारत। मरियम ने कहा अजीब बात है, मेरा कोई शौहर नहीं, कोई बशर मेरे करीब कभी नहीं आया और तुम कह रहे हो मुझे बेटा होगा, ये कैसे मुमकिन है? तो उन्होंने कहा वो खुदा के लिए सब मुमकिन है, वो जब जो कोई चीज़ का चाहता है तो कहता है हो जा, हो जा। ईसा के लिए भी यही कहा हो जा ईसा, तो ईसा है कलिमतुल्लाह। बात वाज़ेह हुई है ना? अब ईसा है बिन बाप के और आदम है बिन माँ बाप के। ईसा बिन बाप के और आदम बिन माँ बाप के, और इस्माइल और इसहाक और याहिया और कितने ऐसे अंबिया जो बांझ माओं को बापों के बुढ़ापे में पैदा हुए। भाई जब हजरत इस्माइल की जब विलादत होनी थी, हजरत इब्राहिम 100 साल के, उनकी ज़ौजा बांझ, उन्हें जब दूसरा बेटा होना था इसहाक, उस वक्त वो 108 साल के, उनकी दूसरी ज़ौजा भी बांझ। बूढ़े बाप और बांझ माँ। ईसा के केस में सिर्फ माँ और बाप ही नहीं, और आदम के वक्त न बाप न माँ। मतलब ये सब कौन है? ये सब है वो जो मादियत की रूह से पैदा नहीं होते, क्योंकि नबी है। नहीं, तवज्जो है ना आपकी? ये सब मादियत की रूह से पैदा नहीं होते क्योंकि नबी है, इसीलिए हर लिहाज से मासूम और ताहिर होते हैं, हर लिहाज से मासूम और ताहिर होते हैं, इसीलिए इनको कलिमतुल्लाह कहा गया। इसीलिए इन्हें कलिमतुल्लाह कहा गया क्योंकि इनकी दुनिया में आमद और रफ्त खुदा की मर्जी की वजह से होती है, मादी जरूरियात की वजह से नहीं, है ना? खुदा की मर्जी की वजह से, इसीलिए सब कलिमतुल्लाह है। अब जब तारिख ने पूछा कि मौला इमाम किसे कहते हैं, अली ने जवाब दिया तारिख इमाम होता है कलिमतुल्लाह। इमाम कौन होता है? कलिमतुल्लाह। लेकिन कलिमतुल्लाह में और कलिमतुम मिनल्लाह में बहुत फर्क है। अब वो फर्क ये है कि देखिए, तवज्जो रहे, हालांकि बात तवील है लेकिन सिमट गई, कि ईसा हो गए कुन कहने से, आदम हो गए कुन कहने से, इस्माइल हो गए कुन कहने से, इसहाक हो गए कुन कहने से, ये सारे अंबिया है सब कुन कहने से हो रहे हैं। तो सवाल ये उठा कि आखिर ये कुन कह कौन रहा है? आखिर ये कुन कह कौन रहा है? क्योंकि अगर अल्लाह ने कुछ कहा मतलब साहिब लफ्ज हुआ, अगर अल्लाह ने कुछ कहा तो फिर वो साहिब ज़बान हो गया। अब पता ये चला कि अली ने कहा कि तारिख इमाम कलिमतुल्लाह होता है, तो अली ने जो कलिमतुल्लाह कहा उसके ये माना नहीं है कि जो कुन से पैदा हुआ।
بلکہ جو کلمت اللہ امام ہوتا ہے وہ ہے کہ جو کن کہتا ہے تو پیدا ہوتے ہیں. بھائی علی نے کہیں کہا کن تو آدم ہو گئے, علی نے کہیں کہا کن تو عیسیٰ ہو گئے, علی نے کہیں کہا کن تو اسماعیل ہو گئے. یہ سارے انبیاء اگر علی کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں تو اس بات سے کوئی بڑھ کر نہیں کہ کسی کہنے والے نے محض ایک لفظ کہہ دیا. کہنے والے نے محض کن کہہ دیا. کن سے بڑھ کر, یعنی کن کہنے کے بعد جو یکون ہو جاتا ہے, کن کہنے کے بعد جو یکون ہوتا ہے, تو کن اور یکون میں اتنا فرق نہیں ہے جتنا علی میں اور انبیاء میں فرق موجود ہے. ان کا سامنے موازنہ علی کی ذات سے کیا ہوگا. اسی لیے قرآن نے جو کہا وہ یہ ہے کہ بھئی عیسیٰ کون ہے؟ لاسٹ سیکنڈ ہے نا, اس کے بعد رسول خدا. عیسیٰ لاسٹ سیکنڈ, اور فرسٹ کون ہے؟ آدم. مطلب اگر رسول کو ہٹا لیا جائے تو فرسٹ اینڈ لاسٹ آدم اور عیسیٰ. قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, اللہ کے نزدیک عیسیٰ ویسا ہی ہے جیسے, کیونکہ ہم نے دونوں کو کن کہہ کر پیدا کیا. تو اب اللہ ظاہر سی بات ہے 1,23,999 نام تو نہیں گنائے گا کہ ان کو ہم نے کن کہا, ان کو ہم نے کن کہا, ان کو ہم نے کن کہا, ان کو ہم, بلکہ وہ بات کو ایسے ہی شارٹ کر کے کہے گا کہ بھئی پہلے کو بھی کن کہا, آخر کو بھی کہا. تب جب پہلا اور آخر کن ہے تو بیچ میں جو ہے وہ سب بھی کن ہوں گے. تو مطلب اگر رسول ہٹ جائے تو یہ سارے کے سارے محض کن سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. اب وہ کن کہے گا کون؟ جس کی زبان نہیں وہ کچھ کہہ تو نہیں سکتا, وہ کچھ کہے گا تو نہیں جس کی زبان و الفاظ نہیں ہے. امام نے فرمایا تاریخ سے کہ تاریخ امام ہوتا ہے کلمت اللہ, اور اسی کلمے کے ذریعے سے اللہ نے اپنے آپ کو متکلم کہلوایا. جب کبھی اس کا ارادہ کسی کے لیے بھی کن کہنا ہوا, علی نے کہا کن اور آدم ہو گئے. علی نے کہا کن, وہ آدم ہو گئے, وہ ابراہیم ہو گئے, وہ سب ہو گئے. اب یہ کون ہے؟ ابراہیم. اب قرآن نے کہا اذ ابتلی ابراہیم, اور ہم نے کیا کیا؟ ابراہیم کو مبتلا کیا, یعنی ہم نے ابراہیم کو آزمایا. ہم نے ابراہیم کو آزمایا کن سے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ. ہے نا آپ کے پاس 5-10 منٹ اور؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ, اور ہم نے اس وقت جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا, آزمایا, کلمات کے ذریعے سے. اللہ نے آدم کو آزمایا تھا اسماء کے ذریعے سے, ابراہیم کو آزمایا کلمات کے ذریعے سے. مطلب نبیوں کی آزمائشیں ہوتی ہے کلمات و اسماء سے, اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو نبوتوں پر باقی رہتے ہیں. بھائی توجہ ہے نا آپ کی؟ آزمائشیں ہوتی ہیں ان کی, انہیں ابتلا کیا جاتا ہے کلمات سے, اسماء سے, اور جب وہ ان میں کامیاب ہوتے ہیں تو نبی باقی رہتے ہیں. جیسے کہ جب اللہ نے یونس کو مبتلا کیا, جب یونس کو, حالانکہ طویل واقعہ ہے, پوری تفصیل بیان نہیں ہو سکتی, لیکن وہ سب چھوڑ چھاڑ کر جب وہ سمندر میں آئے, اور جو کب کشتی جا رہی تھی اور ان کشتی والوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ویل مچھی ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے, اور وہ کہاں کہاں سے آ رہی ہے, بلو ویل تھی یا اس سے بڑی تھی یا کون سی تھی, جس طرف یونس بیٹھ رہے ہیں وہاں آ جا رہی ہے.
وہ اٹھ کر یہاں آئے، وہ ادھر آ گئی، وہ وہاں گئے، پھر وہ وہاں چلی گئی. انہوں نے کہا ہو نہ ہو یونس میں کوئی گڑبڑ ہے. لیکن اب کیونکہ وہ نبی تھے تو انہوں نے آزمایا، وہ سارے باتیں ہوئی. خورا تھا، نام لکھے سب کے، کون کون. اب خورا جو ڈالا اٹھایا تو نام آیا یونس. تو کہا انہوں نے بھائی یہ تو یونس کا نام آ گیا. کہا پھر سے کریں گے کیونکہ نبی ہے. پھر سے نام آیا یونس. کہا پھر سے کریں گے ایک بار. 3 مرتبہ انہوں نے خورا ڈالا، 3 مرتبہ یونس کا نام آیا. تو انہوں نے تب کہا کہ آپ نبی ہے، آپ کی عظمتیں، آپ کی بڑائی سب سرکار اسے قبول، لیکن اب ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم مجبور ہو گئے، یہ مچھلی آپ ہی کے پیچھے آئی ہے. لہٰذا انہوں نے یونس کو سمندر میں پھینک دیا. اور اب نون چلی، یونس کو کھانے کے لیے آ رہی ہے، وہ اس طرف سے آ رہی ہے، جبریل آ گئے. اسی کو کہتے ہیں ابتلا. یعنی اللہ نبیوں کو کہاں مبتلا کر دیتا ہے اور کون سی آزمائشیں ہوتی ہے. اب وہ مچھلی آ رہی ہے اس طرف اور جبریل ادھر آ گئے، اور ابھی وہ آ رہی ہے اپنی رفتار سے. انہوں نے بات چیت شروع کی، کہا یونس سے کہ یونس ساری چیزیں جو ہوئی پیچھے کہ تم نے امت کو چھوڑا، امت کے لیے بدوا کی، انہیں چھوڑ کر آ گئے اور پھر اس کشتی پر سوار ہو کر جانے لگے، وہ ساری ناراضگیاں جو تھی ان سب کو اللہ نے نظر میں رکھا ہے، اسے سب معلوم ہے. ساری چیزیں بخش دی جائے گی، جو کچھ بھی آپ نے کیا کوئی چیز کی فکر نہیں، سب کچھ پھر سے زیرو ہو جائے گا. بس پروردگار یہ کہتا ہے کہ تم اپنے آخری رسول کے، تمہارے بعد آنے والے آخری رسول ہیں، تم ان کے وسیع پر ایمان لاؤ اور اس کا کلمہ پڑھو. اور کہا کلمہ پڑھو، اس وسیع پر، آخری رسول کے وسیع پر ایمان لاؤ. تو اب یہ اللہ نے یونس کو آزمایا کلمات سے. اب یہ اللہ نے یونس کو آزمایا کلمے سے. یونس نے جواباً کہا جبریل یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اس پر ایمان لے کر آؤں جسے میں نے دیکھا ہی نہیں. میں اس پر کیسے ایمان لاؤں جسے میں نے دیکھا ہی نہیں. یونس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اسے دیکھا نہیں، بن دیکھے کیسے ایمان لاؤں. بس یہ کہنا تھا، آواز قدرت آئی، نون یونس کو نگل جا. یونس کو نگل جا، یعنی اللہ نے نام علی کے عوض، نام علی کے عوض اللہ نے یونس کے نبی ہونے کا لحاظ نہیں کیا. اللہ نے نام علی کے عوض یونس کے نبی ہونے کا لحاظ نہیں کیا، تو آپ کے مسلمان ہونے کا کیا لحاظ کرے گا؟ ان کے نبی ہونے کا خیال نہیں کیا. پروردگار یہ نبی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، ایک سورہ یونس کے نام پہ ہے. اتنے بڑے اشراف، اتنی بڑی عزتیں، اور اس کے باوجود یہ سوال محض کہ میں نے اسے نہیں دیکھا ہے. اور یونس نون کے پیٹ میں 40 دن رہ گئے، اور امام صادق نے فرمایا کہ 40ویں دن، امام نے فرمایا کہ 40ویں دن پھر یونس نے کہا کہ پروردگار معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے،
اس کلمے کی جس کی تو نے بات کہی ہے اسے اس وقت پڑھنا چاہیے تھا، لیکن تاخیر ہو گئی ہے، میں تیرے عتاب کو اور برداشت نہ کر پاؤں، لہٰذا پروردگار یہ لے میں اب پڑھتا ہوں۔ نہیں توجہ ہے آپ کی؟ یہ نبی کی بات چل رہی ہے۔ لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی قرآن نے کہا کہ اگر وہ اس دن کلمہ نہیں پڑھتے، 40ویں دن نہ پڑھتے کہ جس کے بعد حکم ہوا کہ ٹھیک ہے یونس کو لے جا کر باہر ساحل پہ چھوڑ دینا، تو نون آئی اور یونس کو باہر چھوڑ دیا۔ اگر کہا امام نے کہ 40ویں دن وہ نہ پڑھتے، اگر وہ گواہی نہ دیتے اور اس کلمہ ولایت کی گواہی کا اقرار نہ کرتے، تو لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ پھر قیامت کا دن نمودار ہوتا، وہ اسی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ یہ ہے امامت کہ جس منصب کے اقرار سے نبی باقی رہے۔ آزمایا اذ ابتلا ابراہیم بکلمات، ہم نے انہی کلمات سے ابراہیم کو آزمایا۔ اب آزماتے رہے، اللہ نے آزمایا تو قرآن نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے بار بار ان کلمات کو تمام کیا، اور ہم جب بھی انہیں مبتلا کر رہے تھے تو ابراہیم اس میں پاس ہو رہے تھے، اور ہم نے جب بھی ان ناموں سے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم نے فوراً کلمات ادا کیے اور ان کلمات کے امتحان میں کامیاب ہوتے صاحب صحیفہ، معیار کعبہ، خلیل خدا، ابو الانبیاء، اتنے منصبوں کے باوجود جب ہر لحاظ سے ان کلمات میں کامیاب ہوئے تو ایک دن آواز آئی انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم کیا کہنے تمہارے، تم کلمات کی آزمائش میں ہمیشہ کامیاب ہوتے رہے اور تم نے ان کلمات کو تمام کیا، اپنے امتحان میں سرفراز ہوئے، لہٰذا ہماری طرف سے جزا یہ ہے کہ ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا، ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا۔ جس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ ہر چیز میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اب تم امام ہو گئے، ہے نا، ان تمام آزمائشوں کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم اب تم امام ہو گئے، بلکہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم میں نے تمہیں امام بنایا، میں نے تمہیں امام بنایا، تم خود سے نہیں ہوئے ابراہیم، اب ہم تمہیں منصب امامت دے رہے ہیں۔ پتا چلا کہ امام سوائے خدا کے کوئی اور بنانے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ امام خدا کے سوا کوئی بنانے کا حق نہیں رکھتا، وہ جسے چاہے گا اسے امام بنائے گا۔ یعنی اللہ کو اس منصب سے اتنی محبت ہے کہ اس نے کہا یہ منصب سوائے میرے کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ بھئی عجیب بات ہے، امام جو اللہ کے سوا کوئی بنا نہیں سکتا، لیکن آپ کو روئے زمین پر پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھئی نبی تو پہلے بن گئے تھے، ہے نا، کیونکہ یہ تو سالوں پرانی بات ہے، بہت عرصہ گزر گیا جب وہ گئے، یہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں، مطلب نبی تو کب کے بن گئے تھے، اب امام بن گئے ہیں، اب رہ گئی توحید، کچھ دنوں میں یہ بھی پورا ہو جائے گا۔ بھئی آثار اسی کو تو کہیں گے، کچھ دنوں میں توحید بھی آپ کو آنکھوں کے سامنے روبرو نظر آ جائے گی۔ سوائے خدا کے کوئی بنا نہ پائے، وہ منصب ہے، یہ منصب ہے امام۔ خیر بات آخری مجلس تمام 5 منٹ میں دوسرا لفظ جو امام نے کہا، پہلے لفظ پر امام نے کہا کہ تاریخ امام کون ہے، کہ امام ہے اللہ کا کلمہ، الامام ہی کلمۃ اللہ۔ دوسرے مولا نے کہا والحجۃ اللہ،
والحجت اللہ. طارق امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے اور امام اللہ کی حجت ہوتا. حجت روٹ کیا ہے؟ روٹ ہے جیم جیم. حج یہ روٹ ہے، اس سے لفظ بنا حجت. تو جو ہے نا حج سے لفظ بنا حجت. تو اب حجت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی حجت مطلب اللہ کی حجت. ایک سال بعد بار ہے نا توجہ آپ کی. حجت آخر ہے کون؟ حج ہے جیم جیم، یہ ہے روٹ، اس سے الفاظ بنے. حج کے معنی کیا ہے؟ حج کے معنی ہے ارادہ کرنے کے. حج کے معنی ارادہ کرنے کے. کیونکہ کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے کعبے کے طواف کے ارادے سے، اسی لیے اسے حج کہتے ہیں. بات واضح ہے نا؟ حج کو حج کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ حج کے معنی ارادے کے ہیں، اور کوئی اپنے گھر سے اس ارادے سے نکلا کہ کعبے کو جائے گا، کیونکہ یہ ارادہ کر کے نکلا ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں حج کرنا. پھر ارادہ کرنا. اس سے لفظ بنا حجت. حجت مطلب حجت اللہ، مطلب وہ کہ اللہ نے جس کا ارادہ کیا، اللہ نے جس کا ارادہ کیا ہے نا توجہ کی. اللہ نے جس کا ارادہ کیا اس ارادہ خدا کو کہتے ہیں حجت اللہ. بھائی ساری عالمین اللہ کے ارادے میں بیٹھی ہے. بھائی نماز پڑھنے کے لیے بھاگے جا رہے ہیں، کہا کیوں؟ کہا ارادہ ہے خدا کو خوش کرے. روزے رکھ رہے ہیں، کہا کیوں؟ کہا ارادہ ہے خدا کو خوش کرے. خیرات کر رہے ہیں، کہا کیوں؟ کہا ارادہ ہے کہ اللہ کو خوش کریں. نیک اعمال کر رہے ہیں، کہا کیوں؟ کہا ارادہ ہے کہ اللہ کو راضی کرے. مشقتیں اٹھا رہے ہیں، محنت سے سہ رہے ہیں، سب کچھ، کہا کیوں؟ کہا اللہ کو خوش کریں. کا مطلب آپ کے ارادے میں، آپ کے دل میں مقصود کون ہے؟ ارادہ کس کا کیے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ارادہ خدا ہے. ہم یہ سارے اعمال سے یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ خدا کو پالیں. ساری عالمین طواف کر رہی ہے، مرکز ہے ذات خدا. ساری عالمین ارادہ کر رہی ہے، مرکز ہے ذات خدا، اور ہر کوئی اسی بات میں ہے کہ اللہ کا ارادہ مل جائے، اپنے ارادوں میں اللہ کو حاصل کر لے. ساری مخلوق کے ارادے میں اس کی ذات، اور اس کے ارادے میں ان کی ذات. اب بات سمجھ میں آئی کہ ان دونوں آیتوں میں ارادے کا مطلب کیا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، جب کبھی کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو مطلب ارادہ، مطلب حجت کی طرف رخ کیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. حجت اسے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو غالب کرنے کے لیے جس کا ارادہ کرے اسے کہتے ہیں حجت. بھائی توجہ ہے نا؟ دیکھیں استعمال یہ لفظ کہاں زیادہ ہوتا ہے؟ بحث میں، بحث مباحثے میں. کہا کہ بھائی آپ اب حجت نہ کریے. پتہ نہیں، دیکھیں پھر وہی الفاظ ہے. مولا نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اب ایک لفظ نہیں ہے، یہ پہچان مل جائے گی تو گمنامی ہی ہے، بہتر ہے اس سے تو، ہے نا. مگر یہ بات بحث مباحثے میں آ جاتی ہے. بھائی آپ حجت نہ کریے. اب مطلب حجت کا مطلب ہے کہ بحث کیا چل رہی ہے نا، یہ بگڑ کر ادھر آ گیا.
لیکن اس کے حقیقی معنی ہے کیا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جب کوئی توحید کی بحث میں پڑتا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ثابت کرو، تو اللہ اپنے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اپنے ہونے کی دلیل سے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے جس کا ارادہ کرے اسے کہتے ہیں حجت۔ تاریخ سے مولا نے فرمایا کہ تاریخ یہ بات جان لے، جب تو نے پوچھا ہے تو کہہ رہے ہیں، ورنہ کوئی علی سے نہ پوچھتا تو علی فضائل ہی بیان نہ کرتا، کیونکہ شان امامت خدا کی طرح بے نیاز ہوتی ہے۔ کہ اب جب تو نے پوچھا ہے تو تیری اصلاح ہو جائے، میں بتا رہا ہوں کہ امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے اور امام اللہ کی حجت ہوتا ہے۔ وہ ہے ذات امام، اس کے منصب کو کہتے ہیں امامت۔ خیر اب کیا کہیے گا، یہ تو قیامت خیز باتیں ہیں بھئی، اصل پہ کہاں بات پوری ہو سکتی ہے؟ فرع میں 20 سال نکل جائے کوئی کچھ نہیں کہتا، اصل میں 1 گھنٹہ نکل جائے تو باتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو سب اصل ہے، توحید چلی، عدل چلا، نبوت ہوئی، امامت ہوئی۔ کل اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، آپ کی خدمت میں بھی یہ اعلان ہے، کوئی اور ذاکر اہل بیت ذکر فرمائیں گے قیامت پر۔ کل انشاءاللہ یہ مجالس کا اختتام ہوگا، اسی وقت اسی جگہ پر آپ شرکت فرمائیں۔ یہ ہے اصل، ہے نا؟ اس میں امامت اتنا وسیع، اتنی وسیع بات، کیا کہنے اس شان و شوکت۔ پروردگار اس جذبہ کو سلامت رکھے، جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ امامت کسی کے سامنے کھڑے ہونے کو نہیں کہتے، دلوں پر جس کی حکومت ہو اسے امام کہتے ہیں۔ دل پر یعنی دل پر حکومت۔ انسان کا خود اپنے دل پر قابو نہیں ہے، لیکن جس کی حکومت وہ اس کا امام ہے۔ بھائی گھر میں بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، ہے نا؟ دل آپ کا ہے، آپ منوائے اسے، لیکن عجیب بات ہے، مجلس کی آواز آئی، آرام کرنے کے ارادے سے تھکے ماندے، لاکھ پریشانیاں ہوتے، بستر پر لیٹ گئے کہ بھئی دنیا سے بیزار، مجلس کی آواز آئی، دل نے انہیں اٹھایا اور کھینچ کر لے کر آیا۔ آپ کا دل ہے اور آپ کی بات نہیں سن رہا، وہ اسی لیے کیونکہ جس کی حکومت دلوں پر ہو اسے امام کہا جاتا ہے۔ خوشا نصیب ان عزاداروں کے کہ جن کے لیے سیدہ نے یہ ارادہ کیا، نہیں کیا کہنے، کیا منصب مل گیا، کیا کہنے۔ اس خاکسار کے پاس کوئی ایسی زبان نہیں ہے، یہ احساس کی بات ہے۔ آپ اپنے احساس میں سوچیں کہ کیا خوش نصیبی ان لوگوں کی جن کے لیے سیدہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے نہ رہے، اللہ رے عظمت عزادار، نام چہرے سیدہ نے چنے، اوقات ان لوگوں کی جماعت سیدہ نے چنی جن کے لیے ارادہ یہ سیدہ نے کیا کہ ان کا گھروں میں بیٹھنا مجھے پسند نہیں، بلکہ ان کے دلوں کو کھینچ کر فرش عزا تک میں لاؤں گی۔ کیا عزاداروں کی قسمت ہے۔ کہا اے دختر رسول، آپ کے دلوں میں عزاداروں کے لیے اتنی تڑپ، تو سیدہ نساء عالمین، جوانان جنت کے سرداروں کی ماں، اور انسانوں کے لیے تیرے دل میں یہ تڑپ؟ کہا آخر عزاداروں کے پاس تیری تڑپ کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ان کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو میرے بیٹے حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ اور جب کوئی عزادار گریہ کرتا ہے تو اس بزم میں سیدہ اپنے ہاتھوں میں رومال لیے ہوئے
اس کے قریب اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے اور پروردگار کے دربار میں دعا کرتی ہے کہ معبود انہیں آباد رکھنا جو میرے بچے کے غم گسار عزادار ہے. ایسا گریا یہ مظلومی حسین. اس مظلومی کے تعلق سے امام کی ایک حدیث، لیکن مختصر سے وقت میں بات تمام کرے کہ سادہ خیال ابا نے جب اپنے گھر میں مجلس کا اہتمام کیا اور دیبل کو مرثیے کے لیے منبر پر بھیجا، مرثیہ شروع ہوا، فضائل گزرے اور مصائب کا بیان آیا. جیسے ہی مصائب شروع ہوئے امام پر گریہ طاری ہو گیا. اب مصائب حسین کے ایک ایک جملے کو سن کر زار و قطار رو رہے تھے امام کہ دیبل کا تذکرہ، امام کے گھر میں مجلس اور خود امام کی ذات موجود ہو تو مرثیے میں کیا اثر بیان ہوگا پیدا ہو گیا ہوگا. یہاں دیبل کی زبان سے نام عباس نکلا اور قہرام بپا ہو گیا. دیبل کی زبان سے علی اکبر کا بس نام نکلا اور قہرام برپا ہو گئے. تمام شہداء کے مصائب آہستہ آہستہ دیبل پڑھ رہے تھے، امام گری اوزاری کر رہے تھے. ایسے میں امام کے پہلو میں جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف دیکھ کر امام نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو کیوں نہیں رو رہا؟ یہاں ذاکر حسین کے مصائب پڑھ رہا ہے اور تو گریہ نہیں کر رہا. بس یہ کہنا تھا. اس نے اپنے رومال کو نکالا اور رومال کو نکال کر پیش کر کے کہا مولا میں کب سے رو رہا ہوں مولا، یہ دیکھیے میرا رومال آنسوؤں سے تر ہو گیا ہے. امام نے جواب دیا کہا ایسے نہیں، کہا حسین پر ایسے دبی ہوئی آواز سے نہیں روتے، حسین پر ایسے رک رک کر تھم تھم کر نہیں روتے. اس نے پوچھا مولا پھر بتائیے کیسے روتے؟ کہا حسین اس مظلوم کا نام ہے کہ جس پر ایسے گریہ کیا جاتا ہے کہ جیسے کسی ضعیف ماں کے سامنے اس کے جوان میں سے ایک لاشا رکھا ہوا ہو تو جس انداز سے تڑپ کر ماں روتی ہے ویسے حسین پر رویا جاتا ہے، کیونکہ حسین اس مظلوم کا نام ہے جسے ظالموں نے رلا رلا کے قتل کیا. اس مظلوم کا نام ہے جسے ظالموں نے شدت پیاس میں قتل کیا. لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تنسون. یہ عباس کا نوحہ جب میرے ہاتھ کٹے تھا، یہ عباس کا نوحہ جب میرے ہاتھ کٹے تھا، یہ عباس کا نوحہ جب میرے ہاتھ تھی تصور میں سکینہ تھی، تصور میں سکینہ جب میرے ہاتھ کٹے تھا، یہ عباس کا نوحہ جب میرے ہاتھ کٹے عباس کا نوحہ جب میرے ہاتھ کٹے. جس گھڑی ہاتھ قلم ہو گئے میرے آقا، میں نے مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالا مولا، میں نے مشکیزے
چھیدا مشق کو تیر نے چھیدا جب میرے ہاتھ کٹے تھا یہ عباس کا نوحہ جب میرے ہاتھ کٹے تھا یہ عباس کا نوحہ جب میرے ہاتھ کٹے ظلم جو مجھ پہ ہوئے ہیں وہ سناؤں کیسے ایک شاخی گل ستم مار کے سر پر میرے ایک شاخی گل ستم مار کے سر پر میرے مجھ کو گھوڑے سے گرایا مجھ کو گھوڑے سے گرایا مجھ کو گھوڑے سے گرایا جب میرے ہاتھ کٹے تھا یہ عباس کا نوحہ جب میرے ہاتھ کٹے تھا یہ عباس کا نوحہ جب میرے ہاتھ کٹے کچھ دکھائی نہیں دیتا ماں مجھے آنکھوں سے زخمی کرتے تھے لائی لفظوں کی تلواروں سے زخمی کرتے تھے لائی لفظوں کی تلواروں سے اشکیاں دیتے تھے تانا اشکیاں دیتے تھے تانا اشکیاں دیتے تھے تانا جب میرے ہاتھ کٹے تھا یہ عباس کا نوحہ جب میرے ہاتھ کٹے تھا یہ عباس کا نوحہ جب میرے ہاتھ کٹے دیکھ کر مجھ کو یہ کہنے لگے رن میں آدھا لے لو ابا سے دلاور سے علی کا بدلہ لے لو ابا سے دلاور سے علی کا بدلہ سب نے مل کر کیا حملہ سب نے مل کر کیا حملہ سب نے مل کر کیا حملہ جب میرے ہاتھ کٹے تھا یہ عباس کا نوحہ جب میرے ہاتھ کٹے تھا یہ عباس کا نوحہ جب میرے ہاتھ کٹے لشکر شام کا ہر ظلم و ستم سہ کے سر کے بل جلتی زمیں پر میں گرا گھوڑے سے سر کے بل جلتی زمیں پر میں گرا گھوڑے سے نہ ملا مجھ کو سہارا نہ ملا مجھ کو سہارا نہ ملا مجھ کو سہارا جب میرے ہاتھ کٹے تھا یہ عباس کا نوحہ جب میرے ہاتھ کٹے تھا یہ عباس کا نوحہ جب میرے ہاتھ کٹے کوئی نیزے سے کوئی بھالے سے مارا مجھ کو نام شہزادیوں کا لے کے رلایا مجھ کو نام شہزادیوں کا لے کے رلایا مجھ کو یاد آئے مجھے بابا یاد آئے مجھے بابا یاد آئے مجھے بابا جب میرے ہاتھ کٹے تھا یہ عباس کا نوحہ جب میرے ہاتھ کٹے تھا
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابو الغرباء، السلام علیکم من الضعفاء الفقراء، السلام علیکم محمود والی کی نفوذ بیعتکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب عرش و علمان 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 یا شریف القرآن، اجل اللہ تعالیٰ فرحمہ